الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی مولانا محمد وبارک وسلم. معزز علماء کرام، اسٹیج پر جلوہ فرما مشائخ اعظام اور دور دراز سے اس سالانہ ختم نبوت کانفرنس میں شامل ہونے کے لیے جو حضرات تشریف لائے ہیں، سب کو مبارک پیش کرتا ہوں کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں نذرانہ محبت و عقیدت پیش کرنے کے لیے مجھ ناچیز سمیت یہاں حاضر ہیں. میں چونکہ ایک علمی خانقاہ سے تعلق رکھتا ہوں، اس لیے میں آج ختم نبوت کی اس کانفرنس میں تفصیلاً تو نہیں، مجھے شاہ صاحب نے 1 گھنٹہ دیا ہے اور سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے، لیکن جس قدر بھی میں سمیٹ سکا تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی علمی بات ہو. سیاسی باتیں ہوتی رہتی ہیں، مختلف محافل ہوتی ہیں. میں یہاں کوئی سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا، بات مجھے بھی آتی ہے، لیکن میں اسی ذات کی بات کرنا چاہتا ہوں جس کے وجود سے اس پوری کائنات کی اب تک بات بنی ہوئی ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. معزز سامعین، میرے کرم فرمائے خاص 90 تلے لفظ بولنے کا عادی ہوں، حشو و زواج سے گریز کرتا ہوں، اور مکرم خاص حضرت پیر مزمل حسین شاہ صاحب، بقول ان کے والد ماجد علیہ الرحمہ میرے جد امجد حضرت پیر میرے شاہ صاحب کے مرید تھے. تو اس مناسبت سے یعنی تعلق کی وجہ سے میرے ساتھ بھی کرم فرماتے ہیں. مجھے بطور خاص فون پر دعوت دی اس کانفرنس میں شمولیت کی، اور بڑے اصرار کے ساتھ میں نے کہا میں ضرور حاضر ہوں گا، اور آپ نے مجھے یاد فرمایا. تو بہرحال گفتگو چلے گی، تو جس طرح محفل کا رنگ ہوگا اسی طرح بات چلے گی. تنگ ہے دل وسعت میدان محشر دیکھ کر، تنگ ہے دل وسعت میدان محشر دیکھ کر، اے جنوں ہم پاؤں پھیلاتے ہیں چادر دیکھ کر. تو محدث اعظم پاکستان کے صاحبزادے اور حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب کے پڑپوتے اور پھر جناب
زاہد حسین شاہ صاحب اور بہت سے چہرے میرے سامنے ہیں. اب میں اس صف میں دلدار شاہ صاحب بھی بیٹھے ہیں، بہت سے حضرات کے نام بھی میں نہیں جانتا، چہروں سے آشنا ہوں. تو بہرحال سب حضرات جو حضور کی بارگاہ میں اس مجلس میں تشریف لائے ہیں، اب مسئلہ شروع کیا جاتا ہے، بات چھیڑی جاتی ہے کہ یہ مسئلہ کیا ہے، مسئلہ ختم نبوت، یہ لفظ ختم کیا ہے. یعنی بات شروع ہوئی لفظ ختم پر اور ختم بھی ختم پر ہوگی. آغاز کلام ختم پر ہے تو ختم کے لفظ میں جو اختلاف پیدا ہوا، اس کی غلط تعبیرات اور تعویلات کی گئیں. مرزا نے 1900 میں میرے دادا کو چیلنج کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس پورے ہندوستان میں اگر اس کے ذہن کے مطابق بھی کوئی ایسی شخصیت جو جامع الصفات ہو، اس کو ایسی چیز نظر نہیں آئی، ورنہ بڑے بڑے لوگ تھے وہاں موجود. اور ادھر یہ کہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی اور آپ نے یعنی نماز ظہر ادا کرنے کے بعد ایک پتھر پر آپ بیٹھے ہوئے تھے، وہ ابھی پتھر وہاں ہے. تو حضور کی زیارت ہوئی، آپ نے اشارہ کیا، قادیانی دکھایا گیا، مرزا دکھایا گیا، گرداس پوری پگڑی پہنے ہوئے حضور کی طرف پیٹھ کیے ہوئے وہ کھڑا تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے دادا کو اشارہ فرمایا، یہ آدمی ہے. یہ آدمی اشارہ کر کے پیر صاحب کہتے ہیں پھر میں جب حاجی امداد اللہ صاحب سے ملاقات ہوئی مکہ معظمہ میں، تو میرا ارادہ تھا کہ میں ترک وطن کروں اور باقی وقت جو ہے میں مکے شریف گزاروں. تو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب بڑے روشن ضمیر انسان تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ ارادہ ترک کر دیں اور آپ ہندوستان میں بیٹھیں، آپ کا خاموش بیٹھنا ہی وہاں کے برپا ہونے والے ایک بہت بڑے فتنے کا سد باب ہوگا. آپ خاموشی سے بیٹھے رہیں تو بھی سد باب ہو جائے گا، آپ یہاں نہ رہیں، آپ چلے جائیں. پیر صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں ہندوستان واپس آیا تو جب یہ فتنہ اٹھا اور اس نے مجھے چیلنج کیا تو حاجی صاحب کا وہ ارشاد مجھے یاد آ گیا کہ حاجی صاحب نے اس فتنے کی طرف اشارہ کیا تھا کہ میرے علم میں نہیں تھا، وہ صاحب کش آدمی تھے. تو یہ بطور خاص میرے جد امجد کو اللہ حضور نے اور اللہ نے منتخب فرمایا اس کام کے لیے. اس وقت مولانا احمد رضا خان بھی زندہ تھے، 22 سال تک زندہ رہے، اور علماء دیوبند بھی موجود تھے، قاسم نانوتوی بھی تھے، بڑے بڑے لوگ موجود تھے. کوئی ہندوستان خالی تو نہیں تھا، بڑے بڑے جید علماء مشائخ تھے. تو ایک آدمی ایک دور افتادہ گاؤں، اب ہم اسلام آباد کی وجہ سے آبادی ہوئی، لیکن اس وقت تو بالکل دور افتادہ گاؤں تھا گولڈا، لیکن اس کو آباد کرنا، اس کو نام دیا، اور نام دیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے نام دیا، اللہ نے نام دیا، گولڈا سے گولڈا شریف کر دیا. تو اس دور میں کون جانتا تھا، لیکن اس کی نظر میں، مرزا قادیانی کی نظر میں یہ شخص تھا اس وقت بھی. اب جناب بات یہ ہوئی، خطابتیں چلتی رہتی ہیں. شاہ صاحب فرما رہے ہیں خطابت کرنا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں. شعر و ادب کی دنیا میرے ساتھ چلتی ہے، ہر زبان، عربی، فارسی، اردو، پنجابی، تمام زبانیں چلتی ہیں، علمی نقطے سارے چلتے ہیں. لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ خالصتاً میں کچھ علمی گفتگو کروں، تاکہ آپ لوگ جو آئے ہیں علماء کی موجودگی میں
کچھ ایسی چیزیں میں شاید پیش کر سکوں جو آپ کے علم میں اضافے کا باعث ہو. تو بعض ایسی بے پر کی لوگ اڑاتے ہیں، بعض افسانے ہوتے ہیں جن کو حقیقت کی شکل دی جاتی ہے، بات ہوتی نہیں ہو. تو اس قسم کی کچھ غلط فہمیاں ہوتی ہیں. اب دیکھیں کہ مرزا کے ساتھ جو مناظرہ ہوا یا جو کچھ ہوا، گفتگو ہوئی. اب پیر صاحب نے سیف چشتیائی ایک مستقل کتاب تحریر کی اور رفع مسیح کے سلسلے میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس زندگی ظاہری کے ساتھ آسمان پر اٹھایا، اس پر الگ ایک موضوع پر کتاب لکھی. تو اب ان دلائل کا، یہ میں نہیں کہتا کہ پیر صاحب کوئی اللہ کی طرف سے کوئی اوپر سے کوئی چیزیں لے کر آئے، وہ تو رسول کا ہی کام ہے، وہی منصب ان کا ہے. لیکن اتنی بات یاد رکھیے کہ جب اللہ کے رسول اور اللہ کے دین کا مخالف کوئی اٹھ کھڑا ہو تو پھر ایسے علماء راسخین کے دل پر جو اللہ تعالی دلائل اور براہین کی بارش کرتا ہے وہ اپنی عطا سے کرتا ہے. تو پیر صاحب نے جو دلائل دیے حسن عقیدت نہیں ہے. میں کوئی اپنے دادا صاحب کی تعریف نہیں کر رہا کہ میں ویسے ہی تعریف کے پل باندھ ہوں اور کوئی چیز ہو نہ ان میں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. والفضل ما شاہدت بہ الاداء، فضیلت اور کمال وہ ہوتا ہے جس کا اعتراف دشمن کرے. اپنے تو تعریف کرتے رہتے. وہ میں مثال دیتا ہوں کہ کوئی مائی ہو نا، اس کا بچہ ہو تو وہ کہے کوئی کہ مائی یہ کیسا تیرا بچہ ہے، وہ کہتی ہے لاکھوں میں ایک ہے، سارے ہندوستان میں، سارے پاکستان میں، سارے دنیا میں میرے اس بچے سے خوبصورت کوئی بچہ نہیں ہے. ماں ہے، ماں اپنی نظر سے بچے کو دیکھتی ہے. اب اس بچے کو کوئی محلے والا، کوئی شہر والا، کوئی علاقے والا بھی تو خوبصورت کہے نا. اب صرف ماں ہی کہتی رہے میرا بچہ سب میں ایک ہے، یوسف سے بھی خوبصورت ہے. ارے یوسف کے حسن پر تو گواہی زنان مصر نے دی، پورا مصر جھوم اٹھا. تو اب صرف ایک محدود طبقے میں کسی کا متعارف ہونا، اس کی تعریف یعنی کی جائے تو یہ ایک محدود کام ہے. لیکن اگر اس شخص کی وسعت علم کو اور اس کے حسن کارکردگی کو آپ نے دیکھنا ہے تو پھر جا کر مخالفین کی صف میں بیٹھیے، ان سے پوچھئے کہ اس شخص کا مقام کیا ہے. میرے دادا نے جو کام کیا کوئی خوشامد نہیں ہے، کوئی تعریف نہیں ہے. سیف چشتیائی ان کی کتابیں سامنے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، جید علماء ہیں ماشاءاللہ. میں بھی ایک ادنا طالب علم ہوں. لیکن کوئی عالم، یہ میں چیلنج سے کہتا ہوں، بڑا مشکل ہے کہ جس وقت انہوں نے قضیہ مطلقہ عامہ اور جب انہوں نے قضایا کی بحث کی، اگر نحو کا علم آیا تو نحوی اصول بیان کیے اور امور عامہ کی مباحث انہوں نے بیان کی. صرف کا موضوع آیا تو صرف و نحو کی دنیا میں انسان کو لے گئے. تو جامع العلوم ہونا ان کی تصانیف کے پڑھنے کے لیے ضروری ہے. بہت مشکل بات ہے مجلس میں کہہ دینا کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، بڑا. لیکن کتاب سامنے رکھی جائے تو پھر کوئی نکلے گا جو عبارت ایک سطر پڑھ کے بھی اس کا مفہوم بیان کر دے. مشاہد میں بھی کوئی نہیں ہے الا ماشاءاللہ کوئی ہو، علماء میں بھی کوئی نہیں ہے، بڑا مشکل ہے. تو عرض یہ ہے کہ وہاں مرزا گئے اور آپ کے پردادا بھی تشریف لائے، یہ جماعت علی شاہ صاحب، اور میرے دادا صاحب گوڑلے سے آئے تو ان کو اپنے ساتھ بلکہ اعزازاً لاہور کے اسٹیشن سے وہاں تک لے کر گئے اور بڑا اہتمام کیا گیا. ان کو
یعنی ایک اس کو کیا کہتے ہیں ٹانگے پر بڑا وہ سجا کر، لیکن پیر صاحب نے کہا میں چل کر جاؤں گا. تو پیر جماعت علی شاہ صاحب اور لوگ بھی تھے سب. تو 6 دن آپ وہاں رہے. تو اس میں متفق علیہ طور پر پیر میر علی شاہ صاحب کو اپنا قائد سب نے تسلیم کیا. تمام مسالک جو مسلمان تھے سب نے ان کو منتخب کیا کہ آپ ہماری طرف سے گفتگو کریں. یہ پیر مزمل شاہ صاحب نے ابھی ایک بات کی ہے، میں اس کی وضاحت کرتا چلوں، تردید کرنا مقصد نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ بزرگوں کے جو معاملات اور تعلقات باہمی ہوتے ہیں اور اس دور کے مشائخ کے، وہ بڑے مخلص اور نیک نیت مسلمان تھے. آج کے مشائخ اور علماء میں اور ان میں بڑا فرق ہے، ٹھیک ہے نا. وہ بڑے قریب اور مخلص اس قسم کے لوگ تھے. تو حضرت میں سمجھتا ہوں کہ حضرت محدث علی پوری کی یہ کہ مزاج یہ فخر جو تھا اس کے یہ شان کے یہ منافی بات ہے کہ وہ پیر میر علی شاہ صاحب یہ کہیں کہ شکار میرا تھا، لیکن آپ استعمال کریں یہ بات اس لیے انہوں نے سنی ہے نا. اور بات میں کہتا ہوں سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں، ایسی بات نہیں ہوتی. وہ اس لیے غلط ہے. یہ روایت میرے دادا کے متعلق بات چیزیں روایات غلط ہیں جن کی میں خود تردید کرتا ہوں. اس لیے غلط ہے کہ حضور نے خود اشارہ فرمایا، پیر جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا کہ میرے علی اس کے ساتھ بات کرو، یہ آدمی ہے. تو اس کے بعد پیر صاحب حضرت محدث علی پوری اس طرح نہیں فرما سکتے. اور پھر یہ ہے کہ جب وہ مناظرہ اور گفتگو کے لیے علماء نے وہاں باتیں کی تو حضرت محدث علی پوری آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور پیر میر علی شاہ صاحب اپنے ساتھ کوئی کتاب لے کر نہیں گئے، کوئی کتاب نہیں لے کر گئے. ایک چادر تھی اور ایک تسبیح تھی، کوئی کتاب نہیں لے کر گئے. ٹھیک ہے. ہاں اتنی بات یہ ہے کہ جب باتیں ہوئی تمام علماء، ہر ہندوستان سے مخلوق آئی ہوئی تھی اور جمع غفیر تھا، لاکھوں کا ایک سیلاب تھا. تو اس میں آپ خاموشی سے بیٹھے رہے. کسی نے تالی بجا دی. یہ بات چیزیں جو آپ کے علم میں نہیں ہے. 6 دن 6واں دن ہوا تو کسی نے تالی بجا دی کہ جناب مرزا بھاگ گیا، نہیں آیا. تو حضرت صاحب نے اس کو دھکا دیا اور زور سے خفا ہوئے کہ کس لیے تم تالی بجا رہے ہو، خوشی کس بات کی کر رہے ہو. اس نے کہا حضور ہم جیت گئے. فرمایا ہم جیتے نہیں، ہم اس وقت جب جیتتے جب وہ سامنے آ کر توبہ کرتا اور حضور کا کلمہ پڑھتا. میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا ایمان، ان کا خلوص، ان کی جو نیت تھی یہ آج کل کے جتنے ہمارے وہ حضرات ہیں ان کے حساب کی نہیں تھی. تو اس انداز میں چونکہ شاہ صاحب نے مجھے اچانک فرمایا، اس لیے میں چند باتیں حضرت پیر صاحب کی تصنیف سے سیف چیشتی اور کچھ میری چند اپنی باتیں ہیں. لیکن میں پوتا ہوں ان کا، دادا ہیں وہ میرے. وہ تو ہم ان کے، میری غزل کا شعر تھا کہ ہم ان کے علم کی ادنا سی ایک تجلی ہیں، ہم ان کے علم کی ادنا سی ایک تجلی ہیں، جو علم و فقر کے مہر منیر کہلائے. مہر منیر کہلائے. تو ان کا تو ایک اپنا مقام ہے، اللہ نے ان کو بڑی ذہانت اور بڑا علمی مقام عطا فرمایا تھا. ان کی محنت بھی بڑی تھی. تو میں نے جو اب ان کی اولاد میں اگر کوئی ان کی کتاب کھول کر، میں کہتا ہوں جید علماء بھی نہیں کر سکتے، اگر کوئی ایک سطر کا ترجمہ بھی کر دے تو وہ بھی اپنے آپ کو علامہ سمجھے. بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے بچنا بادائے گلگوں سے خلوت میں، بہت آسان ہے یاروں میں معاذ اللہ کہہ دینا. جب سامنے کتاب آئے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کتنے پانی میں ہے. ویسے کہہ دینا، باتیں اڑا دینا، گپ شپ لگا دینی، صرف تقریر باز کر دینا، یہ تو کوئی نہیں ہے. عام آدمی جس کو کچھ بھی نہیں آتا وہ بھی اٹھ کر بول ہی لیتا ہے، جس کو کچھ بھی نہیں آتا وہ بھی بول لیتا ہے. لیکن علم کے ساتھ بولنا اور علم کو ساتھ لے کر بولنا، اس کا اور مقام ہے. حضرت پیر صاحب کی کچھ چند چیزیں میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ پر واضح ہو کہ ان کی جو علمی حیثیت تھی. قادیانی کی
نبوت اصلیہ کے مدعی ہونے کے ثبوت کے لیے دیکھو اشتہار مذکور جس کا اوپر حوالہ دیا گیا، یہ اب عبارت اس کی ہے۔ چنانچہ وہ مکالمات الہیہ جو براہین احمدیہ میں شائع ہو چکی ہیں، ان میں سے ایک یہ واحد اللہ ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ دیکھو صفحہ 998 براہین احمدیہ، اس میں صاف طور پر اس عاجز کو رسول کر کے پکارا گیا ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ مجھے، یہ آیت پڑھ کر کہتے ہیں اس میں مجھے پکارا گیا ہے کہ اے مرزا تو رسول ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب پیر صاحب اس کا جواب دیتے ہیں۔ حضرت میرے جد امجد حضرت گولڈوی رحمت اس دعوے کا جواب بین الفاظ فرماتے ہیں کہ ناظرین، یہ آیا سورہ فتح کے آخری رکوع میں موجود ہے، جس میں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کے دین پاک کے غالب کر دینے کا ذکر ہے۔ کوئی عاقل کہہ سکتا ہے کہ اگر کسی شخص کو خواب میں یا بیداری میں آیت مذکورہ سنائی دے، جیسا کہ اکثر حفاظ اور شاغلین کو کثرت استعمال و خیال کے سبب ایسا ہوا کرتا ہے، یا فرض کیا جائے بذریعہ الہام ہی صحیح، تو کیا وہ شخص یہ شہادت اس آیت کے رسول کہلوانے کا مجاز ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کسی کو خواب میں آ جائے یہی آیت، اگر کوئی حافظ صاحب کو ذہن میں آ جائے، صبح اٹھ کے وہ دعویٰ کر دیں کہ میں رسول ہوں، پیر صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو دماغ خراب والی بات ہے نا۔ یہ سنیں، ان کے دلائل سنیں۔ اچھا، ایک اسی طرح ہر سننے والا محمد رسول اللہ بھی اور اصحاب کبار بھی، ورنہ آیت محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم کا سننے والا محمد رسول اللہ بھی اور اصحاب کبار بھی کہلوانے کا مجاز ہو سکتا ہے؟ جب مرزا جی رسول کے سننے کے بعد رسول بن گئے تو وہ محمد رسول اللہ کے سننے سے معاذ اللہ محمد رسول اللہ والذین معہ کے سننے سے اصحاب کبار اور الکفار کے سننے سے کفار کیوں نہیں بن سکتے؟ آیت تو پوری ہے۔ اس میں محمد رسول اللہ والذین معہ صحابہ کرام، اشداء علی الکفار، کفار کا لفظ بھی آیا نا۔ پیر میرے شاہ صاحب نے فرمایا کہ پھر اگر صرف یہ سننے سے انسان رسول بن جاتا ہے تو اس میں کفار بھی ہے، پھر کافر بھی بنو نا۔ اچھا جناب، پھر آگے فرماتے ہیں کہ ایسا ہی یقیم الصلاۃ وآت الزکاۃ کہ سننے ہی سے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نبی و رسول ہوں اور نئی نماز و زکوٰۃ کا حکم مجھ پر نازل ہوا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا، اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر آیت ارسل رسولہ بالہدی کے بفرض ہی الہام ہونے سے بروزی رسالت کو رسولہ کے لفظ سے کس طرح مراد لیا جا سکتا ہے؟ بینوا وانصفوا بالفرض آیت مذکورہ کے مرزا صاحب پر الہام ہونے کو مان ہی لیا جائے تو پھر بھی اسے رسول کہلوانے کا کوئی حق نہیں۔ پیسا لکھتے وہ اگر وہ کہتا ہے کہ یہ حق ہے، بہت توجہ چاہتا ہوں، یہ تماشے والا خطاب نہیں ہے، وہ بھی اور یہ ذرا تحقیقی علمی میری ایک کاوش ہے، بڑی میں نے اس پر محنت کی ہے۔ یہ وہ شخص سنے گا جو عالم ہوگا، جس کو علم ہوگا اور جو کتابیں پڑھا ہوا ہوگا، صرف درشن روپ نہیں، اندر بھی ہو کچھ۔ تو بالغرض آیت مذکورہ کے مرزا صاحب پر الہام ہونے کو مان لیا جائے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ یہ حق حاصل ہے تو پھر وہ مانے کہ وہ رسول اصلی مستقل رسول ہونے کا مدعی ہے، نہ کہ ذلی و بروزی۔ پہلے آپ کو یہ پتہ نہیں کہ ذلی اور بروزی کیا ہے۔ کوئی عام آپ مرزائی لیں، وہ سوال آپ کرے گا تو ہمارے علماء کے اچھے پڑھے لکھے لوگ اس کا جواب نہیں دے سکتے۔
اس طرح انہوں نے آیتیں یاد کی ہوئی ہیں، اور ہمارے لوگ ذلی بروزی کو نہیں سمجھتے کہ یہ کیا اصطلاحات ہیں، بڑے افسوس کی بات ہے۔ اچھا، اگر مرزائی سینہ زوری کر کے اس آیت کے الہام کی بنیاد پر مرزا جی کو رسول اور وہ بھی ذلی اور بروزی رسول مانیں گے تو یہ آیت قرآنی کی تحریف معنوی لازم آئے گی کہ انہوں نے معنوی اس کی تعریف کر دی ہے، بدل دیا ہے۔ پیر میرے صاحب دوسری دلیل دیتے ہیں، دوسری دقت یہ ہے کہ بقول قادیانی اگر فنا فی الرسول ہونے سے، یہ میں ان کی عبارت مشکل ہے بڑی، میں اس سے تلخیص اپنی یہ جملے عبارت بنا کر پیش کر رہا ہوں، ان کی بہت ادق عبارت ہے، ان سے سمجھ کر میں نے یہ لکھا ہے۔ دوسری دقت یہ ہے کہ بقول قادیانی اگر فنا فی الرسول ہونے سے اور حضور علیہ السلام کی عطا و بخشش رسول و نبی کا لقب، آپ کی بخشش سے رسول و نبی کا لقب عطا ہوتا ہے، یعنی حضور کسی کو لقب دیتے ہیں نبوت کا یا رسالت کا، تو پھر خود حضور علیہ السلام کو بھی اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ جبکہ معاذ اللہ، کیا حضور علیہ السلام اس بات سے بے خبر تھے کہ آپ نے کسی امتی کو قیامت تک یہ لقب عطا نہیں فرمایا؟ حتیٰ کہ حضرت علی جیسی شخصیت کو بھی صرف 3 لقب عطا ہوئے۔ چنانچہ حاکم نے مستدرک میں بروایت اسد بن زرارہ اخراج کیا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوحی الی فی علی ثلاث انہ سید المؤمنین و امام المتقین و قائد الغر المحجلین۔ یہ 3 لقب حضور نے حضرت علی کو عطا فرمائے۔ حضرت علی کو بھی نبی و رسول کا لقب عطا نہیں ہوا، باوجود اس کے کہ خیبر کے دن یحب اللہ و رسولہ و یحبہ اللہ و رسولہ سے ان کی محبیت اور محبوبیت کل صحابہ کے سامنے ظاہر فرمائی، اس کے باوجود نبوت اور رسالت کا درجہ ان کو نہیں دیا۔ اچھا، اب جناب حضرت پیر صاحب نے اس پر مزید گفتگو فرماتے ہوئے فرماتے ہیں، بہت توجہ چاہتا ہوں، حضور علیہ السلام کی یہ حدیث شریف سیکون من امتی فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی اللہ ہے، کہ میری امت میں 30 جھوٹے مدعی ہوں گے اور ان میں سے ہر ایک یہ سمجھے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، وہ خیال کر لے گا۔ اس حدیث پر تبصرہ فرماتے ہوئے لکھتے ہیں، حضرت ثوبان نے روایت کیا، ابو داؤد ترمذی اور مشکات میں موجود ہے، اس میں 30 جھوٹے نبیوں کی آمد سے باخبر کیا گیا کہ وہ کذابون جھوٹے ہوں گے۔ ایک اور روایت جو حضرت ابو ہریرہ سے ہے اور صحیحین میں موجود ہے، لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون کذابون قریب من 30 کلہم یزعم انہ رسول اللہ ہے، اس میں ان کو کذابون کے ساتھ دجالون بھی کہا گیا۔ تو دجال اور کذاب دونوں کے مفہوم کو اگر ملا کر اب تک مدعی نبوت بننے والے جھوٹے نبیوں پر منطبق کیا جائے، جیسے مسیلمہ کذاب، اسود عنسی اور حمدان بن کرمت وغیرہ ہم، تو ان سب سے زیادہ یہ مفہوم مرزا قادیانی پر صادق آتا ہے، جس نے دجل و فریب کی حد کر دی۔ اتنے پینترے بدلے، کبھی محدث، کبھی مجدد، کبھی مسلح، کبھی مسیح، کبھی مسیح موعود، کبھی ذلی، کبھی بروزی، کبھی مستقل نبی، کبھی مستقل رسول، حتیٰ کہ کبھی خدا تعالی، جیسا کہ اپنی تعلیق کتاب البریہ کے صفحہ 79 نمبر 4 پر لکھتا ہے۔ اس حدیث میں کیا کہتا ہے مرزا صاحب کی بات کی ذرا سنیں بھائی، آپ کو نیند تو نہیں آ رہی؟ ذرا غور فرمائیے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں اب یہ اللہ تعالیٰ بن گئے، نبوت کو چھوڑ کر اوپر چلے گئے۔ فرماتے ہیں کہ اس حالت میں یوں کہہ رہا تھا کہ ہم ایک نیا نظام، نیا آسمان اور نئی زمین چاہتے ہیں،
سو میں نے پہلے تو آسمان اور زمین کو اجمالی صورت میں پیدا کیا جس میں کوئی ترتیب اور تفریق نہ تھی، پھر میں نے منشائے حق کے موافق اس کی ترتیب و تفریق کی، اور میں کیا دیکھتا تھا کہ میں اس کے خلق پر قادر ہوں۔ پھر میں نے آسمان دنیا کو پیدا کیا اور کہا انا زینا السماء دنیا بمصابیح۔ پھر میں نے کہا اب ہم انسان کو مٹی کے خلاصہ سے پیدا کریں گے۔ پھر میری حالت کشف سے الہام کی طرف منتقل ہو گئی الاخر۔ مذکورہ بالا 3 جھوٹے نبیوں کے بعد مرزا صاحب ہی تاریخ میں جلوگر ہوتے ہوئے کہتے ہیں آیت و مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد میں احمد جس کا نام رکھا گیا وہ بھی اسی مسیح کی طرف اشارہ ہے، یعنی اپنی طرف۔ اخانہ اوہام صفحہ 673 اور اشتہار میں یار الاخیار میں شائع کیا کہ مجھے الہام ہوا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا فہل انتم مسلمون۔ اللہ فرماتا ہے اے قادیانی لوگوں سے کہہ دے کہ میں تم سب کی طرف خدا کا رسول ہو کر آیا ہوں۔ یہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے مرزا قادیانی کے بعض عقائد پر جو بحث کی اس کا خلاصہ۔ اب 2-4 باتیں میں اپنی طرف سے پیش کرتا ہوں جو میں نے مرزائیوں کا جو اپنے حساب سے میں نے رد کیا ہے، میرے دلائل ہیں وہ بھی آپ ملاحظہ فرمائیں، کیونکہ میری ایک بہت بڑے عالم دادا سے نسبت ہے تو میرا بھی حق بنتا ہے کہ کچھ میں اپنا ذہن بھی صرف کروں۔ ان کی خدمات تو بہت بلند ہیں لیکن ہماری بھی کچھ نہ کچھ حصہ اس میں ڈالنا چاہیے ہمیں بھی۔ حضرات یہ میری دلیل ہے کہ وہ یکلم الناس فی المہد وکہلا ومن الصالحین کی آیت میں یہ بات واضح ہے کہ جناب عیسیٰ مہد میں گفتگو کرنے کے علاوہ کہولت میں بھی گفتگو کریں گے، اور تاریخ میں یہ بات ثابت ہے کتب معتبرہ میں کہ کہولت کا دور جو ہے وہ شروع ہوتا ہے تقریباً 35 سے 45 سال تک، اور بعد نے کہا 30 سے 35 سال بھی اس میں شامل ہیں، لیکن وہ روایت ضعیف ہے، کمزور ہے۔ جمہور علماء کا یہ اتفاق ہے کہ یہ عرصہ تقریباً 35 سے اوپر 45 سال تک جاتا ہے۔ تو اب غور فرمائیے کہ اللہ نے فرماتا ہے کہ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ کہ وہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ جھولے میں بھی بات کرے گا اور کہولت کی عمر میں بھی بات کرے گا۔ مرزا کہتا ہے کہ عیسیٰ نے آنا نہیں، کہولت کے لیے 45 سال عمر کا ہونا ضروری ہے۔ 30 سال کی عمر میں 33 سال کی عمر میں عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا۔ 3 سال ان کے تبلیغ کا دور ہے، صرف نبوت کا 3 سال۔ 30 سال کی عمر میں نبوت ملی، 3 سال انہوں نے تبلیغ کی، اور 33 سال کی عمر میں ان کو اٹھا لیا گیا۔ تو 33 سال کے بعد جب وہ کہولت کے عالم میں آئیں گے تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ بات کریں گے۔ بات اسی وقت کریں گے جب وہ زمین پر آئیں گے۔ یہ فقیر کی دلیل ہے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ کہ وہ کہولت میں بات کرے گا۔ کہولت کی عمر 40 سے اوپر ہوتی ہے، تو ابھی تو وہ 40 سال کی عمر میں پہنچے ہی نہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ وہ زمین پر آ کر بات کریں گے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دکھاوے کے لیے مرزائی قرآن پڑھتا ہے، اس کا ایمان اس آیت پر نہیں ہے، ورنہ وہ یہ نہ کہتا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں آنا۔ دوسری بات، اور ان احادیث مبارکہ کا ذکر حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے اپنی شمس الہدایہ فی اثبات حیات المسیح میں تفصیل ذکر کیا ہے۔ اچھا، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اللہ نے من بعد کیوں نہیں فرمایا؟ اور فرمائیے من بعد جو تجھ سے پہلے نازل کیا گیا ہے جی، الیکا جو تیری طرف نازل کیا گیا، اور من قبل من بعد کیوں نہیں فرمایا؟ بات ہے ہی جھوٹ، بات سارا ہے ہی جھوٹ۔
جھوٹ اللہ نے اس کو قابل ذکر نہیں سمجھا. اچھا اس کے بعد جناب حضرات کیمرے کے حوالے سے میری آواز جہاں تک بھی پہنچ رہی ہے، خالی اس ذہن ہو کر علمی حوالے سے یعنی فکر پیدا کریں اپنے اندر اور میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ میں کوئی ٹھوس نہیں رہا آپ پر کہ ضرور مانیں، لیکن اگر آپ میں عقل ہے، سمجھ ہے، تو آپ ان دلیلوں کو تسلیم کریں گے. حضرات ہر نبی کا کوئی نہ کوئی کلمہ ہوتا ہے. مرزا قادیانی کا کلمہ آپ سنا دیں مجھے. کلمہ سنا دو. مرزائیوں سے پوچھیں کہ تمہارا کلمہ کون سا ہے، وہ کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو پھر ہم بھی تو کہتے ہیں کہ یہی تاجدار مدنی جو ہے یہی اللہ کا رسول ہے، ہم بھی تو یہی کہتے ہیں. تو جب تمہارا کلمہ ہی نہیں ہے، جس نبی کا کلمہ ہی نہیں ہے، یہ عجیب نبی ہے. پھر اس قسم کی جھک مارنے کا کیا فائدہ. اچھا دوسری بات یہ ہے جناب کہ آدم علیہ السلام سے حضور علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے ہیں، تمام انبیاء کے اسماء مفرد ہیں. نوح، موسیٰ، عیسیٰ، یوسف، یعقوب، الیاس، یسع، ہارون، یحییٰ، ابراہیم، داؤد، سلیمان، سب کے جو اسماء ہیں مفرد صورت میں ہیں. تو غلام احمد یہ مرکب ہے. مرکب ہے آخر کیوں؟ اور حافظ جی، اور پھر نام کے ساتھ تا دم مرگ لفظ غلام کا لاحقہ بھی لگائے رکھنا اور رتبے میں آقا کی برابری بھی کرنا. رتبے میں آقا کی برابری بھی کرنا، غلام کا لائقہ بھی لگا ہوا ہے، اور سیٹ پر بھی حضور کے ساتھ نبوت میں بیٹھا ہے. بڑا عجیب غلام ہے. غلام احمد غلام بھی ہے اور احمد کی برابری بھی کر رہا ہے. ماشاءاللہ. یہ ایسا ہی ہے. میں شاعر بھی ہوں، ذرا شاعرانہ باتیں بھی ہوتی. یہ ایسا بھی ہے، یہ ایسا ہی ہے کہ ماں باپ اپنے کسی بچے کا نام غلام اللہ یا غلام نبی فرط عقیدت سے رکھ بیٹھیں، بچہ کل بڑا ہو کر الوہیت کا مدعی بن جائے یا نبوت کا اعلان کر دے. وہ کہے کہ میں غلام اللہ ہوں، یہ کہے میں غلام نبی ہوں، اس لیے مجھے نبوت کا حق حاصل ہے. شرم تم کو مگر نہیں آتی. جناب آدم سے لے کر حضور ختمی مرتبہ تک کسی نبی نے تدریجاً دعوی نبوت نہیں کیا ہے جی، بلکہ اولاً ہی نبی ہونے کا دعویٰ کیا. چنانچہ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کی روایت کے مطابق انہوں نے حضور علیہ السلام کی ولادت کے بعد فوراً 5 آثار نشانیاں دیکھی، جن میں سر فہرست نشانی یہ تھی کہ ولادت کے بعد فوراً آپ نے آپ پیدا ہوئے نا حضور، تو آپ نے ولادت کے بعد فوراً سر مبارک اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور زبان حق ترجمان سے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ. میں اللہ کا رسول ہوں. حضور نے پیدا ہوتے ہی آسمان کی طرف چہرہ انور کر کے یہ ارشاد فرمایا. اس کی صفیہ بنت عبد المطلب روایت. علاوہ ازیں انبیاء ما سبق میں سے کسی نبی یا رسول نے ذلی اور بروزی کے الفاظ استعمال نہیں کیے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام نے ولادت کے بعد فوراً بعد اپنی نبوت کا اعلان فرماتے ہوئے فرمایا قال انی عبد اللہ
آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ مرزا صاحب کی نبوت کم از کم میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ جس میں بیچاروں کو اپنی نبوت کاملہ باطلہ تک پہنچنے کے لیے محدث، مجدد، مصلح، مسیح موعود، مستقل نبی، مستقل رسول اللہ اور کبھی ذلی و بروزی کے قسطوار زینے طے کرنا پڑے۔ اور اللہ کی شان کہ وہ اپنے اس دعوی نبوت کی اس گھڑی خود ہی تکذیب کر بیٹھے جب انہوں نے مقام نبوت ترک فرما کر مرتبہ الوہیت پر جلوہ گر ہونا اپنے لیے پسند فرمایا۔ ان آخر نبوت بھی تھلے کام میں اللہ ہی چنگا ہوں۔ نبوت کی بھی تکذیب، یعنی مطلب ہے کہ دماغ ٹھیک ہے، اصل گالے۔ حضرات، یہ گلفشانیاں آپ تک کہاں تک پہنچاؤں، ابھی تھوڑا سا میرے پاس وقت ہے۔ خیر، اس کی علمی اگر کہا جائے کہ دیکھو نا، ہر قسم کا مخالف بھی سنتا ہے، اس لیے اپنے میں یار محبت پہ نگاہ تنقید نہیں معلوم یہ کس کس کی نظر سے گزرے۔ تو میں اس لیے یہ علمی جواب دے رہا ہوں، یہ اب یہی میرے ذہن میں آیا، میں جہاں قیام پذیر ہوں وہیں یہ لکھا کہ اگر کہا جائے کہ جناب آپ کہتے ہیں کہ یہ مفرد ہیں، تو پھر ذوالکفل جو ہے یہ مرکب ہے نام نبی کا، تو قرآن میں آ تو گیا۔ اس کا جواب میں لکھ رہا ہوں کہ اس اسماعیل والیسع وذوالکفل کی آیت میں ذوالکفل مرکب کی صورت میں واقع ہے، تو اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ یہ علم وصفی ہے، یہ علم وصفی ہے، اور علم وصفی کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ کسی چیز یا کسی شخص کا کسی خاص وصف کی وجہ سے نام پڑ جائے۔ جیسے حضرت یونس کے لیے قرآن مجید میں وظنون اذ ذهب مغاضبا وظن ان لن نقدر علیہ میں ظنون اور ایک دوسرے مقام پر صاحب الحوت کے الفاظ سے یاد کیا گیا۔ تو ذوالکفل بھی ظنون اور صاحب الحوت کی طرح علم وصفی ہے، اور علماء نحات کے نزدیک ہم اس کی تعریف ابھی بیان کر چکے ہیں۔ لہذا اگر مرزائی میرے بیان کردہ مفرد و مرکب والے نقطہ لطیف پر اعتراض وارد کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ مرزا صاحب کی ایک اور ذرا مزے کی گل سنو۔ نبوت اور رسالت کے مدعی ہونے کے علاوہ اپنی ایک تصنیف میں یہ بھی فرما گئے کہ ایک وقت مجھ پر ایسا گزرا کہ میں مریم تھا، یعنی مؤنث تھا، اور اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ حقوق زوجیت بھی ادا کیے۔ جی، یہ مرزا صاحب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، مریم تھا، اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ حقوق زوجیت بھی ادا کیے۔ نعوذ باللہ من ھذا الخرافات الواہیہ، کبھی رسول، کبھی نبی، کبھی خدا بن بیٹھنا اور کبھی اسی کی بیوی بن جانا۔ خدا را انصاف کیجئے کہ کوئی معقول ذہن کا آدمی بھی ایسی بےہودہ اور خلاف عقل باتیں کر سکتا ہے؟ چاہے کہ کسی رسول اور نبی برحق سے ایسی باتوں کا صدور ہو سکے۔ انبیاء علیہ السلام کے متعلق کتابوں میں آیا کہ جہاں بھی یہ فوت ہوں وہیں دفن کیا جاتا ہے۔ حضور کے ساتھ بھی یہ ہوا، آپ جہاں آپ نے وفات پائی صحابہ نے آپ کو وہیں دفن کیا۔ تمام انبیاء، ان کے متعلق پوچھیں کہ یہ بیمار کہاں ہوئے، فوت کہاں ہوئے اور کہاں ہوئے فوت؟ جی، کہاں فوت ہوئے؟ ایک پنجابی گل چسکے والی گل، یہ تو ایک علمی مقالہ میں تحقیقی پڑھیا۔ ہوں ویکھو جی، اصل تو بھی کہیں سے بن اچھا، اور گل یہ کہ اتھے موت واقع ہوئی جتھے خون بھی جینا ہے۔
پونڈ جی کالی تے نجس شے بھی اتھے زندہ رہنی ہے اور اتھے مست رہنی ہے. اتھے یعنی پونڈ تک بھی شاید نہیں مرنی, اتھے مویا. او لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, اللہ جس کی تعریف کی ہے میں احسن تقویم میں جیسا بنایا, اللہ ایسا نہیں بنایا. کیا یہ اسی احسن تقویم کا جلوہ ہے؟ کرتوت جے پیڑے ہون, عقیدہ جے پیڑا ہوئے, نبیاں نال کھیسرے جیسے ہی بنا, ذات نہیں کوڑ ککلی تے شتیرہ نال جپے, خاتم النبیین نال ٹکر تے جناب پھر موت تو اتنے ہی آنی. حضرات میں آپ کو کبھی خطاب سناؤں گا, میرا آپ سنتے ہی رہتے ہیں, مجھ سے اکثر لوگ نالاں بھی رہتے ہیں, اور میں عرض کروں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں شجر ممنوعہ نہیں ہوں. میں ذرا حقائق بیان کرنے کا عادی ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے جو مفاسد ہیں وہ کم ہوں, اور خوشامدی ماحول میں علماء مشائخ, ہم لوگ پیر ہیں نا, ہم خوشامد کا شکار ہوتے ہیں. اس لیے یہ زنگ دھونا ضروری ہے تاکہ ہم دین کی خدمت کر سکیں. دو ہی طبقے ہیں جن پر سوال ہوگا قیامت کے دن, علماء اور پیر. باقی آپ جتنے مرید ہیں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا, پوچھا ہم سے جائے گا کہ ہم نے اتنی مخلوق کو آپ کے پاس بھیجا, آپ نے ان کو کیا سکھایا. ٹھیک ہے, تو اس لیے مجھ سے بعض علماء بھی گھبراتے ہیں. آج بھی اس کانفرنس کے حوالے سے آپ یقین رکھیں کہ میں جتنا نیاز مند علماء کا ہوں, کسی تاجدار کو میں کے منہ پر تھوکتا بھی نہیں. جتنا میں علم والوں کی خدمت کرتا ہوں, اور میں علم والوں کی جتنی میں قدر کرتا ہوں, اتنا ہمارے ماحول میں کوئی صاحبزادہ اور پیر قدر نہیں کرتا, کیونکہ میں اس فیلڈ کا آدمی ہوں, کتابیں پڑھی ہیں میں نے. لیکن اب جو خوشامدی قسم کے مولوی ہیں, جو خوشامدی ضمیر فروش ہیں, فتویٰ فروش لوگ ہیں, جو کبھی ادھر کبھی ادھر لا الہ ہاؤلائے ولا الہ ہاؤلائے, میں کبھی ادھر کبھی ادھر, سیاسی چکر, تو ان کے میں خلاف ہوں, اور آج بھی خلاف ہوں, اور ہمیشہ خلاف رہوں گا. علماء کی عزت کرتا ہوں, مشائخ کی عزت کرتا ہوں, لیکن یہ ضروری ہے کہ اس دور میں ہم دین کی خدمت کریں. مشائخیت ہماری جو ہے یہ کوئی منصوص من اللہ رتبہ نہیں ہے کہ ہمیں اللہ نے کوئی رتبہ عطا کر دیا ہو, یہ ہمارے بزرگوں کی نیکیاں ہیں. اچھا, تو مطلب ہے کہ یہ چیزیں اس انداز سے ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو اپنے اندر پیدا کریں, اور اصلاح احوال کی جو کیفیت ہے اس کو جب تک ہم خود نہیں کوشش کریں گے تو صرف گدیاں چمکانے سے اور اوپر خدا بن کر بیٹھنے سے کوئی فائدہ نہیں, کوئی فائدہ نہیں. ہمارے بزرگوں نے بڑی مسکینی اور غریبی میں دین کی خدمت کی, دھکے کھا کر. میرے دادا پیر میرے علی شاہ صاحب نے دھکے کھا کر اور ٹکڑے مانگ کر, مجھے فخر ہے, وہ فخر کرتے تھے کہ میں نے دین کے حصول کے لیے ٹکڑے مانگ کر کھائے. آج دیکھو نا ٹکڑوں نے کیا رنگ لایا کہ دنیا بڑے بڑے پیر اور بڑے بڑے علماء ان کے نام کا ٹکڑا کھا رہے ہیں. اختتامی دور میں پہنچ چکا ہوں. شاہ صاحب تشریف لائے ہیں, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میرے دادا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے جو کام کیا ہے, بیٹھ جائے خاموشی سے سنیں, تو انہوں نے جو کام کیا ہے وہ ان کی علمی بصیرت, بالغ نظری, فہم و فراست, اور وہ دلائل و براہین قاطعہ و ساطعہ ہیں کہ جو
مبدأ فیض نے انہیں اپنی طرف سے بھی عطا کیے، اور جس میں وہ نسبت اپنے جد امجد حضرت علی کی طرف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تا یافتام خبر اسباب علوم دل، دل دادا ببہرے آں شاہ حیدر کرارم۔ تو میں وہ کہتے ہیں کہ اکبر کا مجھے شعر یاد آ رہا ہے، اکبر الہ آبادی کا۔ شاہ صاحب ماشاءاللہ ذوق رکھتے ہیں شعر و ادب کا بھی، اور علمی گفتگو تو میں ساری کر چکا ہوں، تو آخری لمحات میں کہ قریب ختم تھی مجلس کہ قریب ختم تھی مجلس کے آ نکلے ادھر وہ بھی، قریب ختم تھی مجلس کہ آ نکلے ادھر وہ بھی، غرض وائز کی محنت رہ گئی سب رائے گاں ہو کر۔ ایک منٹ، گولڈ شریف والے بیٹھے نے تو بڑے پورا مجمع تھا، اکثریت گولڈیا نہیں گل سنو، اے تھوم تام تے نعرے میں بھی لوا سکنا، آرام دل بہت سنو ذرا آرام دل، یہ خود بھی پسند نہیں کرنے، زیادہ ضرورت تو زیادہ نہیں کرنی، خوشامد ہونی۔ گل یہ کہ انہوں نے یہ بات جو ہے ایک خانقاہ کے حوالے سے نہیں کی کہ جس طرح عام ایک پیر ہوتا ہے، تو آج کیا ہے، صرف روپ ہے، رنگ ہے، لیکن وہ علمی جو شان ہے وہ بات ہمیں بہت کم نظر آتی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ وہی خانقاہیں ہیں، اب کتنے بڑے دربار ہیں، ہمارا دربار بھی بہت بڑا ہے، لیکن علم کی وہ بو، علم کی وہ خوشبو آپ کو بہت کم ملے گی۔ اب یہ ہے کہ آپ صاحب دربار پر کے قبر پر چلے جائیں، وہاں فاتحہ پڑھنا، کوئی زندہ آدمی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو آپ کے دل کو مطمئن کرے، آپ کے ذہن کو علوم کے موتیوں سے سیراب کرے۔ اکثر درگاہوں کا، میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں آپ پر تنقید کر رہا ہوں، لوگ ہم پر تنقید کرتے ہیں، ہم اس کا کیا جواب دیں، ہم کیا اس کا جواب دیں؟ تو پیر صاحب نے جو دلیلیں دی ہیں، اب کے دیوبندی حضرات کہتے ہیں جناب کہ ہمارے بزرگوں نے یہ دلیل پیش کی، بھائی تمہارے بزرگوں نے دلیل پیش کی ہے، پیر میر علی شاہ صاحب پہلے گزرے ہیں، ان کی کتابیں موجود ہیں، میں 2-4 لفظ پڑھا ہوا ہوں، اور آدمی بھی میدان کا ہوں، ڈرنے جھگنے والا آدمی بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو آؤ سامنے، میں اپنے دادا کی دونوں کتابیں اس موضوع پر رفع یعنی مسیح الی السماء پر جو انہوں نے دلائل دیے ہیں، اور جو رد مرزائیت میں اس کے کذب و افتراء پر جو دلائل دیے ہیں، اس کی روشنی میں میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم نے میرے دادا کی کون کون سی دلیلوں کا سرقہ کیا ہے، چوری کی، تمہاری اتنی اپنی قابلیت کہاں؟ یہ میرے علی کی قابلیت تھی، اس کو اللہ نے قابلیت دی تھی اور ذہن رسا عطا فرمایا تھا، اس نے دلائل پیش کیے، چور بھی تھے، چترا بھی، چوری بھی کرتے اور مانتے بھی نہیں ہو۔ بھائی بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ پیر صاحب کے اس دور میں بھی تھے، لیکن کس نے کیا کیا میں نہیں کچھ پر تبصرہ کرنا چاہتا، لیکن میرے دادا کے علاوہ کوئی خوشامد نہیں، مجھے اپنے دادا کی بھی، ایک مولوی کی حیثیت سے کتابیں پڑھا ہوا ہوں میں بھی، میں کہتا ہوں کہ اگر کسی کے دادا کے نے خدمت کی ہے رد مرزائیت میں تو کتاب کی صورت میں پیش کرے کہ اس کے دادا نے، ان کے بزرگوں نے یہ کتاب لکھی ہے، پھر ہم اس کو دیکھیں گے کہ پیر میر علی شاہ نے کیا لکھا ہے اور انہوں نے کیا لکھا ہے۔ یہ کیا ہوا؟ جنہوں نے نہیں کیا وہ بھی کیے ہوئے کے ساتھ، اور جنہوں نے سب کچھ کیا وہ بھی نہ کیے ہوئے کے ساتھ۔
نہ کردہ چو کردہ کردہ چو نہ کردہ، کیا ان کیے کے ساتھ اور نہ کیا ان کی کیے کے ساتھ برابر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ میدان فتح کیا ہے پیر میر علی شاہ نے، اور میں اس کا پوتا ہونے کے حوالے سے اور 4 لفظ دین کے پڑھے ہوئے ہونے کے حوالے سے آج بھی میں سیفی چشتیائی اور ان کی تعلیمات کا مطالعہ کرنے کے حوالے سے میں آج بھی یورپ میں بیٹھ کر پچھلے 2-3 سال پہلے بھی چیلنج کیا تھا، اب بھی میں چیلنج کرتا ہوں، مرزا کا پوتا اگر آج بھی ٹی وی پر مجھ سے مناظرہ کرے کسی موضوع پر تو میں حاضر ہوں۔ اور کیوں نہیں نعرہ مار رہے ہو؟ بول رہا ہوں، کدھر گئے ہو؟ لیکن میں چیلنج کرنے پر تیار ہوں اور ابھی میں نے کیا ہے، سمجھ آئی؟ تو ہم میں سے کیوں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو بڑے بڑے دلیر لوگ ہیں لیکن باہر نکلے؟ میرا دادا گیا تھا، تعریف سب اس کی کرتے ہیں لیکن نکلتا کوئی نہیں۔ نکلو، یہ خانقاہوں میں گھسنے کا ٹائم نہیں ہے، ہم نے بہت کچھ کھا لیا، بہت کچھ لوٹ لیا لوگوں کو، مزے بھی لوٹے، جیبیں بھی بھری، کھایا بھی جی بھر کے۔ کون سا پیر ہے جس کے کروڑوں کے بینک بیلنس نہیں ہے؟ لیکن کملی والے کی ذات پر کس نے خرچ کیا؟ یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا، چاہے گھوڑلے والے ہوں، چاہے علی پور والے ہوں، چاہے کوئی بھی ہو۔ یہ علماء کے دم قدم سے آج تک بھی یہ علم کی بہار ہے، یہ علماء جو خدمت کرتے ہیں جن کو آپ کچھ بھی نہیں سمجھتے، یہی بیچارے آیتیں پڑھ کے آپ کو سناتے ہیں۔ پیر تو مسند پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو گدیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں کیا غرض کسی سے؟ اللہ ماشاء اللہ وہ گزر گئے، وہ جو بیچتے تھے متاع دل، وہ دکان اپنی بڑھا گئے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے حضرات کام کا وقت ہے، دعوے ہم نے بہت کیے لیکن نکل کر کوئی چیز بتاؤ۔ میں نے تصنیف کی ہے، کتابیں لکھی ہیں، یہ نہیں کہ میں بہت بڑا علامہ ہوں، مجھ سے بڑے بڑے لوگ وفوق کل ذی علم علیم موجود ہیں لوگ، لیکن کچھ نہ کچھ خدمت کرو، علم کا سرمایہ لوگوں کے سامنے پیش کرو، اور کوئی میدان کا وقت آ جائے تو میدان میں بھی نکلو۔ صرف نعرے لگوانے سے کام نہیں چلتا۔ گھوڑلے شیر کا پتہ ہے کتنا مرید ہے؟ میرے دادا کا کتنا مرید ہے؟ پردادا 3 پشتیں تے اسی دیگری نے بڑے پیر نہیں آ جی، اتے تک اثر پیر امام حسن تک۔ اور ہمارے آباء و اجداد کو دیکھو، ایک ایک آدمی پورے نسب میں یوں آفتاب کی طرح جگمگا رہا ہے۔ نام ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، عزت ہے، نام ہے اور کام بھی ہے۔ متواضع بھی ہوں، منکسر المزاج بھی ہوں، متکبرین کے ساتھ متکبر بھی ہوں، جباروں کے ساتھ جبار بھی ہوں، قہاروں کے ساتھ قہار بھی ہوں، اور غریبوں کا دوست بھی ہوں، ان کے جوتے سر پر اٹھانے والا بھی ہوں۔ آخر میں چند شیر حضرت یہ اردو سوچنا حضرات 2-4 شیر
یہ جناب گل سنو، گل یہ کہ بندہ کھلا چنگا ہونا ہے، پیڑے کا بندہ، اللہ نے فضل میں پیڑے کا بندہ، جسم تو میرا کمزور جہا ہے پر اللہ نے فضل ہے میرے تے اس دفعہ اسی گئے ہاں کراچی، ہم گئے کراچی، وہاں جناب لکھنؤ، حیدرآباد دکن اور تمام یو پی کے مشاہیر اساتذہ موجود، مشاعرہ تھا حضرت فاطمہ پر، تو امام بارگاہ میں دعوت تھی، میرے سنی علماء جو مرید تھے میرے دادا کے وہ سب بھاگ گئے، کہنے لگے جی ہم امام بارگاہ میں تو نہیں جاتے، میں کہ کیوں، روٹی رزق کٹ ہونا ہے، برادری جی سنو کے سنا سو جی شیعہ ہو گئے، میں کہ جی میں تو ویسا اسی چلے گئے امام بارگاہ میں، چلے گئے آرام نال بیٹھے، اپنا مسلک اپنا طریقہ جو ہے وہ بیٹھے پڑھیا، اور اساتذہ لکھنؤ دے بیٹھے جناب، اتھے میں اللہ نے فضل نال کلام پڑھیا، اور یہ نہیں کہ وہ میں کیسٹیں کچھ لایا ہوں تو گولڈے میں کوئی جائے، اگر کوئی شوق ہو تو کراچی والے اس مسالمہ کی کیسٹ دیکھ کر میں اس کی تعریف خود ہی کرتا، آپ دیکھ لیں کہ پھر لکھنؤ والوں نے کیا کیا اور میں نے کیا کیا، ایک پگڑی باندھے ہوئے پنجابی نے کیا کیا اور لکھنؤ والوں نے کیا کیا، تو اس کے لیے زبان کا جاننا بہت ضروری ہے، سمجھے گا، زبان کا علم اور ہوتا ہے اور ذوق کی زبان اور ہوتی ہے، ذوق کی زبان اور ہوتی ہے اور علم کی زبان اور ہوتی ہے، میں زبان علم کی استعمال کر رہا ہوں اور آپ سے ذوق کی زبان کی سماعت چاہتا ہوں کہ ذوق سے سنیں اور علم کو بھی حاضر رکھ کر سنیں، تو چند شعر پڑھوں گا، زیادہ نہیں۔